بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ رب العالمین کا جو کلام ہے یہ سارے کا سارا معجزہ ہے۔ قرآن پاک کے لسانی معجزات کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پہلی کے اندر آپ کو قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت، قرآن پاک کس طرح تھوڑے لفظوں کے اندر بہت ساری بات کو بیان کر دیتا ہے، یہ بات آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بتائی تھی۔ اور قرآن پاک کے اندر جو استعمال ہونے والے اسم اور فعل کے اندر کیا خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور قرآن پاک کے اندر استعمال ہونے والے فعل ماضی، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس جو ہے اس کے اندر کیا خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ آج ہم جمع القلہ اور تقدیم اور تاخیر کے بارے میں بات کریں گے۔ جمع القلہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن پاک کا ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا کہ رب العالمین کے کلام نے اپنے کلام کے اندر کلام کرتے ہوئے ایسی چیزیں جو حقیقی طور پر مؤنث نہیں ہوتی لیکن ان کے لیے فیمینن پلورل استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی کوئی بھی جنڈر نہیں، یا ان کے لیے جو تانیث ہے مؤنث کا صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن رب العالمین کے کلام نے ایسا کیا ہے۔ اس کے اندر خوبصورتی کیا پائی جاتی ہے کہ یہ جو جمع القلہ ہے یہ 2 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہے، ان کے درمیان جو اعداد ہیں ان جمع کے اوپر یہ جمع القلہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ یہاں پہ ایمان کی بات ہو رہی ہے اور نیک اعمال کی بات ہو رہی ہے، اور ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر انسان کو جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ تو ایمان کے بعد جہاں پہ نیک اعمال کا ذکر ہے تو صالحات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے، حالانکہ جو عمل ہے یہ مؤنث مذکر نہیں ہوتا لیکن اس کے لیے صالحات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ جمع القلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر تیرے پاس ایمان موجود ہے، ایمان کے جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں وہ اگر تیرے پورے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان ہے، فرشتوں، رسولوں، کتابوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یوم آخرت پر اگر انسان کا ایمان ہے، اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کوئی لمبے چوڑے اعمال نہیں بلکہ چند تھوڑے سے اعمال بھی اگر ہوئے، ایمان اگر تیرے پاس ہوا اور تھوڑے سے اعمال نیک اعمال تیرے پاس ہوئے، تو اس کے بل بوتے پر تجھے رب العالمین کل قیامت والے دن جنت عطا کریں گے۔ یعنی جنت کے اندر جانے کے لیے بہت سارے اعمال کا انبار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگا، بلکہ اعمال چاہے تھوڑے ہوں چاہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ عمل جو ہے اس کی بنیاد ایمان کے اوپر ہونی چاہیے، اور وہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ اور صالح عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو کام اللہ نے بتایا ہے یا اس کے رسول نے جو کام بتایا ہے اس کام کو کرنا صالح عمل ہے، اور جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان کاموں کو نہ کرنا یہ بھی نیک عمل ہے۔ یعنی برائی سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی نیک عمل ہے، اور نیکی کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ تو چند نیک اعمال کر کے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی ہے، یہ رب العالمین کی رحمت بھی ہے۔ تو اس کے اندر جو آمنو کا پہلے فعل استعمال ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، تو پہلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل اور اسم کے اندر جو ہے فرق کیا ہے، تو وہاں پہ ہم نے بتایا تھا کہ جو آمنو یہ فعل جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے، اس کے اندر بھی جو ایمان بیان ہو رہا ہے یہ ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے جو کسی اسم کے اندر، جیسے قد افلح المؤمنون میں وہ ایمان بیان ہوا تھا۔ تو یہاں ایمان بھی اس قدر اس لیول کا نہیں ہے، ایمان اس قدر مضبوط نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اعمال بھی چند تھوڑے سے اعمال ہیں، لیکن ایمان بیسیکلی ایمان موجود ہے۔ ایمان کے ارکان جتنے بھی ہیں ان کے اوپر انسان کا ایمان موجود ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو وہ سچا سمجھتا ہے، اور ان کے مطابق جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے،
اس کے مطابق وہ نیک اعمال کرتا ہے، تو چاہے یہ تھوڑے اعمال ہی ہوئے تو یہ انسان کی نجات کے لیے، اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر جانے کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے اور عمل جو ہے وہ نیک اسلام کی نظر میں، اللہ اور اس کے قرآن کی نظر میں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نظر میں وہ کام اگر نیک نہیں ہے، تو وہ انسان چاہے بہت بڑا عمل ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اگر اس کی بنیاد ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین جو ہیں اگر اس کی بنیاد کے اندر، دلیل کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ عمل صالح نہیں ہے، اس عمل کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان جو بھی اپنی زندگی کے اندر عمل کرے، چاہے وہ تھوڑا ہے یا بہت ہے، تو اس کے اوپر دوام اختیار کرے، ہمیشہ اس عمل کو کرے، ایمان کے ساتھ ساتھ جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہے، لیکن اس تھوڑے عمل کو اخلاص کے ساتھ اور پوری دل جمی کے ساتھ اور دل کو اس کے اندر لگا کر قلب و روح سے انسان اس عمل کو جب کرے گا تو یہ عمل اس انسان کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ اس جمع القلہ کے اندر یہ خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اعمال چاہے تھوڑے ہوں لیکن بنیاد ایمان والی ہونی چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے اوپر یقین اور ان کو سچا سمجھ کر ان باتوں کے اوپر عمل کیا جائے۔ دوسری بات جو ہے تقدیم اور تاخیر کی، عربی زبان کے اندر، عام بول چال کے اندر جو طریقہ تھا، قرآن پاک کے اندر اس طریقے سے ذرا ہٹ کر الگ طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہاں پہ دونوں جگہ پہ ایاک کا جو لفظ ہے یہ پہلے استعمال ہوا ہے، نعبد اور نستعین بعد میں استعمال ہوئے ہیں۔ حالانکہ عام روٹین کے اندر یا عام بول چال کے اندر یہ طریقہ استعمال نہیں ہوتا، وہاں پہ نعبد و ایاک، نستعین و ایاک اس طرح ہونا چاہیے، لیکن جو بات بعد میں ہونی چاہیے اس کو پہلے بیان کرنے کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے اندر ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک خاص تیری، یہ بات جو ہے اس کے اندر اتنا وزن نہیں ہے، یا اس کے اندر اتنی خوبصورتی یا اس کے اندر سننے کے اندر وہ مزہ نہیں ہے جو ایاک نعبد کے اندر ہے۔ اب ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ربا عبادات جتنی بھی ہیں ہم ان عبادات کو تیری ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے بجا لانے کے لیے اپنے دل کے اندر، دماغ کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، جن عبادات کا تو نے حکم دیا ہے، تیرے رسول نے حکم دیا ہے، وہ ساری کی ساری ہم خالصتاً اے اللہ تیرے لیے کرتے ہیں، اور ان عبادات کے اندر تیری ذات کے علاوہ کوئی بھی ان عبادات میں شریک نہیں ہے۔ کسی قسم کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ہم ساری کی ساری اے اللہ تیرے لیے کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں پہ بھی مشکل پیش آتی ہے تو ہم صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں، تیرا نام ہی زبان کے اوپر لاتے ہیں۔ ہم مشکلوں کے اندر تجھے چھوڑ کر کسی اور کو نہیں بلاتے، کسی اور کو نہیں پکارتے، کسی اور کو مدد کے لیے بلاتے نہیں ہیں۔ جب بھی ہمیں مدد کی ضرورت پڑے، جب بھی ہمیں کوئی مشکل گھڑی ہم کو آ گھیرے، تو ہم اس وقت اے اللہ صرف تیری طرف ہی پلٹتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر تقدیم اور تاخیر کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ بعد میں استعمال ہونے والا لفظ جب پہلے استعمال کیا جائے تو وہ اس کے اندر ایسی خوبصورتی ہو جاتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو معانی ہیں وہ اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں جو کہ عام زبان کے اندر یا عام روٹین کے اندر استعمال ہونے والی زبان کے اندر وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ جو تقدیم اور تاخیر کی جو خوبصورتی ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر ہی پائی جاتی ہے۔ اس طرح کی مثالوں سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے کہ جن کو پڑھتے ہوئے انسان حیران رہ جاتا ہے، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان اس بات سے عاجز ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح
اس چیز کا مقابلہ کس طرح کروں گا؟ یہی بات ہے، یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی عرب دنیا ہے وہ قرآن پاک کی مثل قرآن پاک لانے سے یا قرآن پاک کی مثل 10 صورتیں یا ایک صورت لانے سے قاصر رہی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس طرح کا اسلوب یا جو طرز بیان ہے، بیان کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ دنیا کے اندر کسی اور زبان کے اندر یا کسی اور جو ہے علاقے کے اندر یا عام جو انسانوں کی استعمال ہونے والی زبانیں ہیں ان کے اندر یہ طریقہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن جو ہے ہر طرح سے ایک منفرد اس کا انداز ہے، اسلوب بیان بھی اس کا منفرد ہے، اور کسی بات کو جو ہے سمجھانے کا انداز بھی وہ بھی بالکل الگ اور مختلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنائے، اور اس قرآن کے اوپر غور و تدبر کر کے اس کے اندر جو رموز ہیں، اسرار ہیں، ان کو سمجھنے کی اور ان کو آگے دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔